جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی 11ویں شریف ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم کا مقام اولیاء میں ایسا ہی ہے جیسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیوں میں ہے۔ جو مقام محمد رسول اللہ کا نبیوں میں، وہی مقام حضور غوث اعظم کا ولیوں میں۔ اب فرماتے ہیں قدمی حاضری علی رقبۃ کل اولیاء اللہ، میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک حضور غوث اعظم کی مہر ولایت نہ ملے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، تو میں لیٹ گیا، مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا اے بیٹا عبد القادر، تو واعظ کیا کر، خطاب کیا کر، لوگوں کو پند و نصیحت دیا کر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، نانا جان میں اجمی ہوں، یہ عرب لوگ ہیں، یہاں کے بڑے فصیح السان ہیں، تو مجھے تو بات نہیں کرنی ہے، وہ ایک طریقہ آتا۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ اسی طرح 7 مرتبہ، ایک کو تھوڑا سا کم کریں، 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دی۔ حضور تشریف لے گئے، میرا سینہ روشن ہو گیا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لے، آپ نے کہا منہ کھولو، میں نے منہ کھولا تو انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن اور کہا، میں نے کہا کہ حضور نے 7 مرتبہ اور آپ نے 6 مرتبہ۔ فرمایا کہ یہ حضور کے ادب میں ہے، ہم نے برابری نہیں کرنی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں جب نیند سے بیدار ہوا، اٹھا تو میں نے دیکھا میرا سینہ روشن ہے، مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان، کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں۔ میں نے ظہر کی نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ لوگ آ کر میرے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جن کی آج 11ویں شریف۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں غوث پاک کا پتہ ہی کچھ نہیں، پتہ ہے تو اتنا کہ پتہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی تھا، ان کی ہر مہینے 11ویں دلائی جاتی ہے، یا کھیر پکا دو یا حلوہ پکا دو، اللہ اللہ کا احسان۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ رواج نہیں ہے کچھ سمجھنے کا، کچھ سیکھنے کا، کچھ سمجھانے کا، کچھ پڑھنے کا، پڑھانے کا، وہ رواج ہی ختم ہو گئے، رسم و رواج رہ گئے صرف۔ اصل بات کیا ہے؟ تعلیمات غوث اعظم، اس کو نہیں ہم سمجھنا چاہتے۔ حضور غوث اعظم بغداد شریف میں درس دیا کرتے تھے۔ وہ فیوض یزدانی الفتح الربانی کے نام سے کتابیں بازاروں میں بکتی ہیں، اس کو کبھی پڑھیے گا۔ بنیاد الطالبین، فتوح الغیب، سر الاسرار، یہ وہ آپ نے علم کے معرفت کے دریا بہا دیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے نادان، اے بے وقوف انسان، تو کب تک ان چکروں میں پڑا رہے گا؟ میں کیا کھاؤں گا؟ تیرے فکر یہ رہتی ہے میں کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، کہاں سوؤں گا، کس سے شادی کروں گا، میری مکان، میری دکان، میرے بیوی، میرے بچے، ان چکروں سے تو کب نکلے گا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو نفسانیت سے نکال اور روحانیت کی طرف آ، تیرا نفس جو ہے یہ تجھے ہلاک کر ڈالے گا، تو اس بات کو سمجھ۔ فرماتے ہیں مرید لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید، اے میرے عقیدت مند، تو خوف نہ کھا، نہ تو ڈر کھا کسی چیز کا، نہ قبر کا، نہ حشر کا، نہ اس دنیا کا، نہ اگلی دنیا کا، نہ رزق کا، نہ گھر کا، نہ اولاد کا، کوئی خوف نہ کھا۔ کیوں؟ مرید لا تخف اللہ ربی، اللہ جو ہمارا رب ہے، تو خوف کس بات کا؟ اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
اللہ کی دوستی کا معیار جو قرآن نے بتایا ہے سورہ یونس، وہ کیا ہے کہ جب تک انسان لا خوف نہیں ہو جاتا اللہ سے دوستی شروع نہیں ہوتی، دوستی کا آغاز نہیں ہوتا۔ بندگی اور چیز ہے، دوستی اور چیز ہے۔ بندگی تو سارے ہی بندے ہیں، منافق بھی بندے، ابو جہل بھی بندہ، ابو لہب بھی بندہ، کفار بھی بندے، منافقین بھی بندے، ہندو بھی بندے، سکھ بھی بندے، مگر دوستی کا معیار جو ہے اس کے لیے لا خوف ہونا شرط ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ لا خوف ہے۔ تو اللہ کا دوست اگر خوف زدہ ہے تو وہ دوست نہیں ہے۔ دوست کا جب تک رنگ نہیں چڑھ جاتا، اللہ کو اللہ اتنا اولیاء اللہ ہے، آیت لکھی ہوئی ہے نا سامنے قرآن پاک کی، اسی آیت کو کوٹ کیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، اولیاء اللہ اللہ اولیاء، اولیاء اللہ اللہ اولیاء، ہیچ فرق کے درمیان بود روا، اللہ میں اور اولیاء میں فرق رکھنا جائز نہیں۔ کیوں کہ جب اللہ فرق نہیں رکھ رہا قرآن میں تو ہم کون فرق رکھنے والے؟ اللہ نے ان کو اولیاء نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ اولیاء اللہ کہا، اپنے نام کے ساتھ ان کو شامل کیا اور ان کے نام کے ساتھ اپنا نام شامل کیا۔ اس بات کی ترجمانی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ تو آج کا دن حضور غوث اعظم کا دن ہے۔ آپ ہمارا سلسلہ ملنگیہ، اس کا ڈائریکٹ تعلق دو بزرگوں سے ہے۔ ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ تعلق، شجروں کا محتاج، کڑی در کڑی، لڑی در لڑی۔ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ براہ راست تعلق۔ وہ دو بزرگوں کا فیضان ہمارے سلسلہ ملنگیہ میں ڈائریکٹ آ رہا ہے، ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہاں سے سلسلہ ملنگیہ کا آغاز ہوا درگاہ غریب نواز اجمیر شریف سے، اور ایک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم۔ یہ دو بزرگوں کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں۔ ان باتوں کو سمجھیں۔ فیروزات محمدیہ کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، کبھی پڑھنے کا موقع ملے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سلسلے کی شان کیا اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ہمارے پیر و مرشد کا مقام کیا ہے اولیاء کے اندر۔ لیکن چونکہ لا علمی ہوتی ہے، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، جب کبھی بات کرنے کا موقع ہوتا ہے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بادشاہ کی اولاد ہیں، شہنشاہ کی اولاد ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں، حضور ملنگی بابا سرکار کے پیدا ہونے سے پہلے کی واقعات دادی اماں حضور بتایا کرتی تھی کہ اکثر بزرگوں کی زیارتیں ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوتی تھی۔ ایک رات دیکھا کشف باتوں سے کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم تشریف لائے اور گلاب کا پھول عطا فرمائے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضور ملنگی بابا سرکار کی ولادت ہوئی، تو پھر اس پھول کی خوشبو پوری دنیا میں پھیل گئی۔ حضور ملنگی بابا کی ذات بذات خود کیا ہے؟ عطائے غوث اعظم۔ کیا ہے؟ حضور ملنگی بابا عطائے غوث اعظم ہے۔ آپ کا خاندانی سلسلہ جو ہے یہ قادریہ ہے، جو اوپر سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ملنگ بابا حضور کے بیعت تو کل ہو گئے ملنگی بابا، یہ تو کل کی باتیں ہیں۔ اس سے پہلے پرانے بزرگ جو بتایا کرتے تھے خاندانی پشت در کوئی 7 نسلوں سے چلا آ رہا تھا سلسلہ، وہ قادریہ ڈائریکٹ حضور غوث اعظم کا فیضان تھا۔ تو یہ باتیں دادی اماں حضور خود بتایا کرتے ہیں۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو کتابوں میں بھی آئی ہیں، انسائکلوپیڈیاز میں خواتین کا انسائکلوپیڈیا آیا ہے، پھر 101 اولیاء اللہ خواتین، اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے، اخبارات کے اندر، کتابوں میں، تاریخ میں۔ دنیا کو پتہ ہے ان تاریخوں کا اور اہل سلسلہ کو نہیں پتہ، یہ بدقسمتی ہے۔ رجحان رکھا کریں۔ حضور نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض۔ حضور غوث اعظم کے وہاں بغداد شریف میں حاضری ہوئی، سلسلہ ملنگیہ کی جماعت، خود امام سلسلہ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، آپ جب وہاں تشریف لے گئے 1969 کے وہ جو خطوط ہیں وہ کتابوں میں بھی چھپے ہیں، رسالوں میں شائع ہوتے رہتے ہیں، جو حضور ملنگی بابا نے بغداد شریف سے خط لکھا، ملک شام سے، دمشق سے، مدینہ منورہ سے، خانہ کعبہ سے، وہ خطوط آپ نے پڑھے ہوئے اکثر چھپتے رہتے ہیں، زیارات کا سارے احوال لکھا ہے۔ تو سونے چاندی کی تاروں سے کڑھائی کیا ہوا غلاف، بھائی یہ سفر پر 40 دنوں کا یہ سفر تھا، اس کے اندر سارا سفر بائیر ہوگا،
कराची से बगदाद शरीफ गए, फिर मुल्क शाम, दमिश्क, फिर मदीना मुनव्वरा, फिर खाना काबा, फिर उम्रे अदा किए। तो उसमें हुजूर मलंग बाबा को इमामुल आरिफीन का खिताब अता हुजूर गौसे आज़म की बात। तो जब आप गए मदीना मुनव्वरा तो वहाँ आपको अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा गया। अब ये वो बातें हैं जिनका ताल्लुक बातन की दुनिया से है। अहले बातन, अहले हकीकत, रमज़ शनास, अहले राज, वो सारे साथ थे। वो साथ साथ बता रहे थे कि कहाँ कहाँ क्या क्या नवाजिशात हो रही हैं, अताएँ हो रही हैं। खुलफा की जमात थी, हुजूर मलंगी बाबा सरकार साथ हैं। तो वो रेडियो बगदाद ने नशरियात की कि पाकिस्तान से एक जमात आई है, उन्होंने हुजूर गौसे आज़म के मज़ार अक़दस पर एक गिलाफ पेश किया है, और गिलाफ भी अपनी मिसाल आप है, और वो बुजुर्ग जो तशरीफ लाए हैं वो हस्तियां भी अपनी मिसाल आप। तो ये रेडियो बगदाद के नशरिया। फिर वहाँ के वो सारे अहवाल आप पढ़ सकते हैं, छपे हुए हैं। आप फरमाते हैं कि अच्छा आप किस तरीके से वहाँ तशरीफ ले गए, खाना काबा और मदीना मुनव्वरा किस तरह गए? डायरेक्ट यहाँ से खाना काबा और मदीने नहीं गए, यहाँ से जहाज उड़ा और कहाँ तशरीफ ले गए? बगदाद में जाके उतरा। हुजूर गौसे आज़म की हाजिरी थी, बाकी मज़ारात पे करबला, मुअल्ला, नजफ अशरफ, इसी तरह फिर मुल्क शाम, दमिश्क के मदीना मुनव्वरा हाजिरी के बाद फिर मक्का मुअज़्ज़मा गए, फिर उम्रे अदा फरमाए। लोग कैसे जाते हैं? डायरेक्ट अल्लाह की तरफ, और अल्लाह वाले क्या बता रहे हैं कि नहीं, हुजूर की तरफ से जाना। अब चूंकि जो तरबियत याफ्ता हैं, जो अहले तरीकत हैं, उनको इन कवानीन का पता होता है। हमें कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, कोल्लू के बैल की तरह हमें घुमाया हुआ है। ज़ाहिरी इल्म में हम समझते हैं पता नहीं ये दीन है, हम क्या समझते हैं? ये दीन है, जबकि दीन की समझ आती है बुजुर्गाने दीन से। इनका दीन के साथ ताल्लुक क्या है उसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि इन हस्तियों के नामों से भी दीन जुदा नहीं। आज जिस हस्ती का उर्स है हुजूर गौसे आज़म, उनका नाम क्या है? हज़रत शेख मुहियुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज का नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन, उनके खलीफा कुतुबुल अक़ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन, उनके खलीफा आगे ज़ौदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन, उनके खलीफा आगे ख्वाजा निज़ामुद्दीन, दीन का निज़ाम दुरुस्त करने वाले। साबिर पिया का नाम क्या है? अलाउद्दीन। तो इस तरह चलते चलते फिर आगे ख्वाजा नसीरुद्दीन, तो हुजूर मलंगी बाबा सरकार पर आ जाए तो हजरत ख्वाजा मोहम्मद दीन। ये दीन से जुदा नहीं, दीन इनसे जुदा नहीं। इनको कहते हैं बुजुर्गाने दीन, और अल्लाह है मालिक यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह। ये दीन के रहबर हैं। यहाँ बरसगीर पाक में इनके अंदर ना कोई नबी आया, ना कोई सहाबी आया, तो दीन कैसे आ गया? दीन तो उतर आया था मक्के मदीने में, अरब के अंदर, यहाँ कैसे आ गया दीन? तो तारीख हमें बताती है कि इसका सेहरा है बुजुर्गाने दीन के साथ, सूफिया कराम के साथ। इन्होंने यहाँ दीन फैलाया अपनी मेहनतों से, कोशिशों से। अच्छा, जो दीन को सिखाने वाले हैं, दीन बताने वाले हैं, दीन फैलाने वाले हैं, मुसलमान करोड़ों को बनाने वाले हैं, उनके तरीकों को अगर आज कोई ये कहे शिर्क, बिदअत, हराम, फला फला, ये हमें जो दीन सिखाने की को कोशिश करेगा तो हमें जरूरत है ऐसा दीन सीखने की जिसमें अदब ना हो, एहतराम ना हो।